प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के अज़ीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर असद। आज शाम हमारी जो बाइबल स्टडी है फॉर अराइज शाइन बाइबल स्कूल के लिए, उनके लिए ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बुक ऑफ रोमन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन और इसके हर चैप्टर की जो समरी है वो मैं आज रिकॉर्ड करने को हूँ। सो प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच व्यूवर्स एंड खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब लोगों ने बड़ी बरकत पाई है बुक ऑफ एक्ट के ज़रिए से। और मैंने सोचा कि उसका रिस्पॉन्स अच्छा था और मैंने सोचा क्यों ना हम बुक ऑफ रोमन की भी जो क्लासेस हैं उसको रिकॉर्ड कर सकें। सो आज बुक ऑफ रोमन का शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। एक्चुअली हमने ये क्लास पढ़ ली हुई है, लेकिन चूँकि ये रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसको रिकॉर्ड भी कर लें। सो बुक ऑफ रोमन का इंट्रोडक्शन ये है कि इसको पालूस रसूल ने लिखा और ये 57 एडी में लिखी गई और आपको पता है कि इसका लिखारी जो है वो पालूस रसूल है। सो खुदावंद उसको इस्तेमाल करता था अपना कलाम लिखवाने के लिए, राइट। और खुदावंद ने उसे ये फ़ज़ल दिया, ये ताकत दी, ये हिकमत दी कि वो इसको कलम बंद कर सके। सो ही वॉज़ अ वेरी नाइस मैन। वो यहूदियों की तहज़ीब को समझता था, वो यूनानियों की तहज़ीब को समझता था, हिमसेल्फ वो एक यहूदी था। सो उस वक्त रोम की जो आबादी थी वो तकरीबन 4 मिलियन के करीब थी और रोम पूरी दुनिया पर छाया हुआ था उस वक्त में। और ये पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। कहा जाता है कि इन लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, रोमी लोगों ने। आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह भी जब पैदा हुए तो रोमी लोग और इवन सलीब भी उनको रोम के लोगों ने ही दी थी। और रोम के बारे में कहा जाता है कि रोमियों ने तकरीबन 980 साल या फिर 950 साल पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। लेकिन रोम के अंदर चर्च भी था। याद रखिए कि रोम के अंदर चर्च जो एक आइडिया लगाया जाता है, लोग कहते हैं कि वो सिर्फ 150 लोगों का चर्च था। वो कैसे? क्योंकि रोम से लोग यरूशलेम में गए थे ईद पेंटिकॉस्ट के दिन, राइट। ईमार की किताब दूसरे बाब में मिलता है कि वहाँ पर रोम से भी कुछ लोग आए हुए थे। सो रोम के लोग जब वापस गए, यरूशलेम से जब वो वापस गए तो उन्होंने वहाँ पर जाकर चर्च बिल्ड किया, अंडरग्राउंड चर्च बिल्ड किया वहाँ पर, राइट। क्योंकि वो तो गैर मबूदों की परस्तिश करते थे। तो ये था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और अब हम आते हैं रोमियो का जो ख़त है, इसके पहले बाब को जब हम देखते हैं तो पहले बाब की पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक हमें फ़ज़ल और ईमान के बारे में मिलता है। फ़ज़ल और ईमान के बारे में मिलता है रोमियो पहला बाब, उसकी पहली से 17वीं आयत। और फिर जब हम रोमियो पहला बाब उसकी 18वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें गुनाह मिलता है, सिनर मैन मिलता है, सिन ऑफ मॉरल मैन, यानी बदकार आदमी के गुनाह। यहाँ पर ये बड़ी डिटेल से इसकी जो है वो बयान किया गया है। जब हम आगे जाएंगे स्टडी करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसकी समरी देख रहे हैं, रोमन की पूरे चैप्टर्स की समरी देख रहे हैं, सारे अबवाब की। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे। सो जो इसका दूसरा बाब है वो है रूहानी आदमी के गुनाह, सिन ऑफ मॉरल मैन, ठीक है जी। वो है पहली आयत से 16वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर रूहानी आदमी के गुनाह मिल जाएंगे और इस पूरे बाब में इसी बात को डील किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है उसके तीसरे बाब की जो 10वीं आयत है उसमें हमें ये बताया जाता है, बल्कि तीसरे बाब में यही बताया जाता है कि ऑल अंडर सिन, सब ने गुनाह किया। 10वीं आयत में यूँ लिखा है, चुनाचा लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये डील करता है कि सब ने गुनाह किया। तीसरा चैप्टर रोमन का डील करता है कि सब ने गुनाह किया है। सो इसका जो चौथा बाप है, रोमियो का जो चौथा बाप है, वो इस बात को बताता है ईमान ही से नजात मिलती है, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। ईमान से हम रास्तबाज ठहरते हैं, जैसे अब्राहम की स्टोरी यहाँ पर बयान की गई है और भी लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया होगा। तो इसका जो 5वां बाब है वो बताता है फ़ज़ल के बारे में, मच मोर ग्रेस, बहुत ज़्यादा फ़ज़ल के बारे में, राइट। कसरत के साथ हम पर जो है वो फ़ज़ल हुआ है। 5वां बाब जो है
وہ فضل کو شو کرتا ہے بک آف رومن کا. اور جو اس کا چھٹا باب ہے وہ ڈیل کرتا ہے پوزیشنل ٹروتھ، معیاری سچائی، یعنی کہ ہو وی آر، ہمارا مسیح میں اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے. چھواں باب جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. تو جو ساتواں باب ہے وہ جسم اور روح کے درمیان جنگ کو ظاہر کرتا ہے. رومن ساتواں باب جسم اور روح کے درمیان جنگ کو، کشمکش کو جو ہے ظاہر کرتا ہے ساتواں باب. اگر آپ یہ میں سمری بتا رہا ہوں بک آف رومن کے جتنے 16 چیپٹر ہیں، 16 چیپٹرز کی ہم سمری دیکھیں گے آج صرف اس کلاس میں. جو اس کا 8واں باب ہے وہ خدا کے پیار کے بارے میں بتاتا ہے. لائف ان دا لو اینڈ دا اسپرٹ. ٹھیک ہے جی. اس کا جو 8ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. رائٹ. یہ 8واں چیپٹر جو ہے پیار کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا ہے. خدا کے پیار اور روح میں زندگی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. خدا کے پیار اور روح میں زندگی گزارنے کے بارے میں ہمیں رومیو 8واں باب بتاتا ہے. اور پھر جو رومیو 9واں باب ہے یہ ہمیں اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے. اسرائیل کا جو ماضی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے ہم پڑھیں گے. رومیو 9واں باب اس کی پہلی آیت، میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا. وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال. یہاں پر سارا اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسرائیل کے ماضی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور پھر 10ویں باب میں جو ہے وہ ہمیں اسرائیل کے پریزنٹ کے موجودہ اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا ہے. 10ویں باب میں ہمیں موجودہ جو آج کا اسرائیل ہے، جو لیٹسٹ اسرائیل ہے، اس کے یعنی جو اس دور کا موجودہ اسرائیل تھا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اینڈ پھر 11ویں باب میں ہمیں اسرائیل کا فیوچر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اسرائیل کا فیوچر ہے 11ویں باب میں. اور پھر 12ویں باب میں ہمیں ملتا ہے. 12ویں باب پر آج میں نے آئی تھنک میں نے کچھ 6 سے 7 گھنٹے اسٹڈی کی ہے. تو اٹس اوسم جو ہے نا 12واں چیپٹر. اس میں بہت زیادہ مواد ہے، بہت زیادہ مواد ہے. جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ ہمیں کتنے 1 مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں صرف 12ویں باب کو ہی کلیئر کرنے میں. اگر ہم ویکلی ایک کلاس لیتے ہیں تو 12واں باب از اے فل پیکج. سو مینی تھنگز ان دا چیپٹر 12. جو 12واں باب ہے وہ ہے کہ مسیح کی عملی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے. 12واں باب ایک عملی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، ایک سچے مسیحی کی زندگی کو کیسے ہونا چاہیے اور ہم نے کیسے گزارنی ہے. جو اس کا 13واں باب ہے وہ اتھارٹی انڈر گاڈ، یعنی خدا کی حکومت کے یا خدا کے کنٹرول کے نیچے، خدا کی گورننس کے نیچے بتاتا ہے. لکھا ہے پہلی آیت میں، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوئی ہیں. یہاں پر تو زمینی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے اوپر جو اتھارٹی ہے، جو ہم کس کے اختیار کے نیچے ہیں، چرچ کس کے اختیار کے نیچے ہے. وی آر آل انڈر گاڈس اتھارٹی. رائٹ. ہم خداوند کے تخت کے، اس کے جلال کے، اس کی قدرت کے اور اس کے رول کے نیچے ہیں. آمین. ہم خدا کے متحد ہیں، ہم خدا کی گورنمنٹ کے نیچے ہیں. رائٹ. جو 14واں باب ہے وہ بتاتا ہے کلیسیائی زندگی کو، باڈی لائف. ہماری کلیسیائی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری جو چرچ کے اندر زندگی ہے یا مسیح کا بدن ہونے کے ناطے ہمیں کیسا ہونا چاہیے. جو 15واں باب ہے وہ مشن کے بارے میں بتاتا ہے. اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، غرض ہم زوراوروں کو چاہیے کہ ناتواناؤں کی کمزوریوں کی رعایت نہ کر کے اپنی خوشی کریں. ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو. یہاں پر مشن کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایونجلزم کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہاؤ ٹو ون دا پیپل، کیسے اپنے لوگوں کو جیتنا ہے مسیح کی خاطر. 15ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے. جو اس کا آخری چیپٹر ہے 16واں باب ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے
گریٹنگس، یہ اس میں 35 لوگوں کے کم سے کم 35 لوگوں کے نام لے کر ان کو الوداع کہتا ہے، ان کو بائے بائے کہتا ہے، رائٹ؟ پولس رسول جو ہے، سو سی اس سے سب کے نام یاد ہے، اس کی میموری کو آپ دیکھیں، اس کی یادداشت کو دیکھیں کہ ہی ریممبر آل دا نیمس، رائٹ؟ سو اس میں ہم جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے، اس میں 12 رومیو کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریوائول لانے والی بک ہے، اور اس سے ریوائول آتا ہے۔ بائبل کے جتنے رائٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دس از امیزنگ بک آف رومن۔ تو اس میں 12 کویسچن ہیں جس کے آنسر کیے گئے ہیں، بک آف رومن میں 12 کویسچن ہیں جن کے آنسر کیے گئے ہیں، اور بک آف رومن کے پہلے چیپٹر میں بتایا گیا پولس کون تھا، یسوع کون تھا، اور چرچ کیا ہے۔ نیکسٹ جو کلاس ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے پولس کون تھا، چرچ کون تھا، اور یسوع کون ہے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم یہی بات کو ڈسکس کریں گے۔ سو آج کی کلاس ختم ہوئی، تھینک یو سو مچ۔ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری جتنی بائبل اسٹڈی ہے بک آف رومن کی سیریز جو شروع ہونے جا رہی ہے، تاکہ اس کی ساری ڈیٹیل اور ساری کلاسز آپ کے پاس آتی جائیں۔ یاد رکھیے آج ہم نے صرف اس کا جائزہ لیا ہے، اس کے چیپٹرز کا جائزہ لیا ہے کہ اس کے اندر ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 16 کے 16 چیپٹر کی ہم نے سمری دیکھی ہے، ٹائٹل دیکھ لیا ہے۔ سو اسی ٹائٹلز کو فالو کرتے ہوئے اب ہم اپنی جو بائبل اسٹڈی ہے اس کو شروع کریں گے۔ سو گاڈ بلیس یو ان دا نیم آف جیزس لارڈ، آئی پرے دیٹ خداوند تیرے لوگ برکت پائیں اس اسٹڈی کے سبب سے، جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں خداوند وہ برکتوں پر برکتیں پائیں، خداوند فضل دے تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند جتنے بائبل اسٹوڈنٹس اس کو سنتے ہیں خداوند وہ برکت پائیں، جہاں جہاں تک یہ میسج جائے وہ برکت پائیں۔ خداوند میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند فضل دے کہ تیرے لوگ تیرے کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور آگے پہنچائیں، ریسیو کریں